الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج نے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور کفار، مشرکین، یہود و نصارہ تمام کائنات کے لوگوں دین حق کی دعوت آقا علیہ السلام نے پہنچائی. ہر کسی نے آگے جو اندر کو ہو سکیا وہ جواب دیتا، لیکن جو یہود و نصارہ نے انہوں نے یہ جواب دیتا اساں تو اللہ دے پہلے ہی بڑے محبوب ہاں، اللہ ساڈے نال بڑی محبت کرتا ہے اور اسی اللہ دے بڑے لاڈدے ہاں، لہذا سانو نہ کسی نویں دین دی ضرورت ہے نہ ہی نبی دی ضرورت ہے، تواڈے نالوں بھی اللہ سانو چوکھی محبت کرتا ہے. جدوں انہاں یہ گل کیتی خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید نے ایک آیت نازل فرمایا ہے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی انہاں نوں ارشاد فرماؤ اگر تہاڈا یہ دعویٰ ہے اسی اللہ دے نال محبت کرنے ہاں
تو اللہ دے نال محبت کا دعویٰ ادو سچا ثابت ہونا ہے جدو تسی اللہ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرو گے. فتبعونی، اے میرے محبوب تسی فرماؤ تسی میری اتباع کرو. تو جو بندہ آقا علیہ السلام دی اتباع کرتا ہے، آپ دی فرما برداری کرتا ہے، آپ دے نال محبت کرتا ہے، آپ دی اطاعت کرتا ہے، وہی حقیقی معنی وچ اللہ دے نال محبت کرتا ہے. زبانی دعویٰ تو ہر انسان کر سکتا ہے مینوں اللہ نال بڑی محبت ہے، میں اللہ دے نال بڑی محبت کرنا وا، میرا ایمان بڑا کامل ہے. لیکن جدو امتحان آتا ہے، مشکل آتی ہے، سختی آتی ہے، پھر اس وقت نتارا ہوتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور کس کا کتنا ایمان مضبوط ہے اور کس دے ایمان کا کیا معیار ہے، اس وقت اس کا پتہ چل جاتا ہے. خالق کائنات نے فرمایا ایمان کا سب تو پہلا جڑا معیار ہے اللہ دے نال محبت کرن دا، وہ ہے اللہ دے محبوب دی غلامی. تو فرمایا جڑا اس معیار تے اتر گیا پورا، جو آقا علیہ السلام دا غلام بن گیا، آقا علیہ السلام دا تابع دار بن گیا، فرمایا پھر وہ اللہ نال محبت نہیں کرتا، اللہ ان دے نال محبت کرتا ہے. پھر وہ اللہ دا محبوب بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ صرف ان دے نال محبت نہیں کرتا، اللہ ان دے گناہوں بھی معاف فرما دیتا ہے. اور اللہ بہت بخشن والا، بہت رحم فرمان والا ہے. اللہ ہمیشہ بخشن والا، رحم کرنے والا ہے. لیکن جدوں تک کوئی انسان اس دے محبوب دے نال محبت نہیں کرتا، اس دی غلامی نہیں کرتا، تب تک نہ اللہ دی بخشش ملتی ہے نہ اللہ تعالیٰ دی رحمت ملتی ہے. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ یہود و نصارہ دے نال اور بھی خالق کائنات نے کلام فرمائے نے. وہ لوگ کہتے ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، وہ لوگ یہ کہتے سن کہ اسی اللہ دے بڑے محبوب ہاں. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں انہاں نوں ارشاد فرماؤ. وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے سن کہ اللہ محبت بھی ساڑھے نال کرتا ہے، اور جڑی آخرت ہے وہ بھی ساڑھے واسطے ہی ہے، یعنی جنت جو ہے ان دے وارث اسی ہاں، اللہ دیا رحمتاں دے وارث اسی ہاں. یہ دنیا دیا نعمتاں بھی ساڑھیاں نے اور آخرت بھی ساڑھے واسطے ہی ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا آخرت انہاں دی ہے جڑے میرے محبوب دے نال محبت کرتے ہیں، جنہاں نے میرے محبوب دا کلمہ پڑھنا ہے انہاں نوں ہی آخرت نصیب ہونی ہے، اور انہاں دی ہی آخرت سونی ہونی ہے. وگرنہ آخرت میں جان کے تو سارے، لیکن مقام اپنا اپنا آئے گا. اور فرمایا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساڑھے واسطے آخرت ہے. تسی انہاں نے ارشاد فرماؤ ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، کہ اگر جڑی آخرت ہے وہ اللہ دے نزدیک سارے لوگاں وچوں خالص تواڈے واسطے ہے، تواڈی ہے، تو پھر تسی موت دی تمنا کرو، پھر تسی دعا کرو کہ یا اللہ پاک کہ سانو جلدی موت دے اور تسی جلدی اپنی آخرت جنت دے نال مل جاؤ، وہ اللہ دی نعمت حاصل کرو. خالق کائنات نے فرمایا جدو تسی انہاں نوں اے ارشاد فرماؤ گے وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ لوگ کدے بھی موت دی خواہش نہیں کرن گے. کیوں نہیں کرن گے؟ انہاں نوں پتہ ہے ساڈے اعمال کیویں دے نے، حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، اور انہاں نوں پتہ ہے کہ انہاں نے آخرت دے واسطے کی سامان بھیجیا ہے. تو پتہ ہے کہ کچھ کیتا ہی کوئی نہیں، اور جو کر رہے ہیں ان کا فائدہ کوئی نہیں، اور جو کرنا ہے وہ اسی کرتے نہیں، تو پھر کیویں دل کرے گا ادھر جان واسطے. خالق کائنات نے فرمایا اگر یہ لوگ 1000 سال تک بھی زندہ رہیں تو انہاں دا مرن تے دل نہیں کرے گا، انہاں دی ایک خواہش دنیا دے جین دی ختم نہیں ہوئے گی، انہاں دی محبت برقرار رہے گی.
خلق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ نجات ہے۔ آقا علیہ السلام دے نال جدو انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو پھر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ درآقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک صحابی رسول حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا واقعہ ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان لیا تھا اور آپ کے نال بڑی محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے نال حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے میں دن بھی تواڈے کول گزارا رات بھی تواڈے کول گزارا، کہ تواڈے نال مینوں اتنی محبت ہے تواڈے تو بغیر تانوں ویکھن تو بنا مینوں چین نہیں آتا، میرے کولوں ریا نہیں جاتا، اور میرا دل مینوں اس گل تے مجبور کرتا ہے کہ اے میرے حبیب میں ہمیشہ تیری بارگاہ میں حاضر رہاں۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا رجل یحشر مع من احب، اس نے اپنی محبت کا اظہار کیتا، اور محبت کا اظہار کیوں کیتا اس کی وجہ ایسی عرض کی سونیا آج تا تسا موجود ہو، میرا اگر صبح دل کرتا ہے تو میں صبح تاری بارگاہ میں حاضر ہو جانا وا، دوپہر میں دل کرتا ہے تو دوپہر میں آ جانا وا، اگر رات میں دل کرتا ہے تو رات کو آ کے زیارت کر لینا وا، لیکن جدو اس دنیا تو چلے جاواں گے اس وقت کی ہوئے گا، اور خاص کر کے جدو قیامت کا دن ہوئے گا تو ادو تو بڑی کائنات ہونی ہے، بڑی مخلوق ہونی ہے، ساری ہی مخلوق کٹھی ہے، تو فرمایا اینے رب دے وچ پھر میں تانوں تو نہیں پا سکاں گا، میں تواڈے قریب تو نہیں رہ سکاں گا، تو مینوں یہ گوارا نہیں کہ قیامت دے دن بھی میں تواڈے تو دور ہوواں۔ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میری زندگی بھی تواڈے قدماں وچ گزرے، اور جس وقت حشر دا میدان آوے تو قیامت دے دن بھی میں تواڈے نال ہوواں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوال ایک نے کیتا ہے عطا سب کو کیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے سوال ایک کرتا ہے عطا سب کو ہوتی ہے۔ آپ نے ہمیشہ کدے کسی واسطے خاص نہیں رکھا، کوئی بھی عطا فرمایا ہے، کوئی بھی فضیلت عطا فرمائی ہے، کمال عطا فرمایا ہے، کسی عمل کی فضیلت عطا فرمائی ہے، تو پوچھا بھی گیا کہ حضور کیا ساڈے واسطے ہی ہے؟ فرمایا نہیں سارے واسطے ہے۔ فرمایا سوال تو کیتا ہے عطا بھی تینوں کیتا ہے، لیکن صرف تینوں نہیں عطا کیتا، اج تو بعد یہ سارے نو عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی خصوصی رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رجل یحشر مع من احب، آدمی حشر دے میدان ان دے نال ہوئے گا جن دے نال محبت کرتا ہوئے گا۔ اب جس نو جن دے نال جنی محبت ہوئے گی ان دی آخرت ان دے نال اونی ہوئے گی۔ آج اسا اپنی محبتاں نو خالص کرنا ہے، اگر ساڈیاں محبتاں خالص ہو گئیاں تو پھر جو ساڈا محشر ہے وہ بھی حضور دے نال ہوئے گا، کیونکہ ادو تو نہ ذات ویکھی جانی ہے، نہ جائیداد ویکھی جانی ہے، نہ رنگ ویکھیا جانا ہے، نہ حسن و جمال ویکھیا جانا ہے، ادو تو جس چیز نے حضور دے قریب کرنا ہے وہ محبت ہے، وہ محبت رسول ہے جس نے سانو حضور دے نال کرنا ہے۔ تو جس کی جنی محبت ہوئے گی وہ اتنا ہی حضور دے قریب ہوئے گا۔ اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت ایک ایسا عمل ہے جو اللہ دی بارگاہ وچ مقبول ہے، جس نو اللہ قبول کرتا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جڑا اللہ نے ہر مسلمان تے لازم قرار دیتا ہے، اور جب تک محبت نہ ہوئے تب تک نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عبادت، نہ ذکر، نہ اذکار، کوئی چیز انسان کو سکون نہیں پہنچا دی۔ جدو حضور کی محبت دل دے وچ ہوئے تو پھر ہر عبادت سکون دیتی ہے، ہر عبادت دے وچ اللہ دی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ دا فضل شامل ہوتا ہے، اور وہ محبت رسول ہی ہے جیڑی ساڈے عام
ٹوٹے پھٹے جڑے اعمال نے وہ بھی اللہ کی بارگاہ قبول کرا دیتی ہے، کیونکہ وہ عمل حضور دی محبت دے وچ آ جاتا ہے تو اللہ اس محبت کو قبول کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس محبت کی برکت دے نال وہ اعمال بھی قبول فرما لیتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابی حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیمار ہو گئے، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی تیمارداری دے واسطے تشریف لے گئے۔ بات ہے محبت رسول دی، بیمار ہو گئے، جوان نے، بوڑھے نہیں سن، جوان سن، بیمار ہو گئے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور مدینہ پاک تو تھوڑا دور آپ کا گھر سی۔ آقا علیہ السلام نے جا کے تیمارداری فرمائی، جس دیکھیا تو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے تو آخری وقت آ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہوں نے گھر والوں دسیا تواڈے بیٹے دا آخری وقت ہے، لہذا جدوں انہوں دا وصال ہو جاوے تو میں نے دسیا جے تاکہ میں اس کی نماز جنازہ آ کے پڑھا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھا گا تو میں نے خبر کرنا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، صحابہ کرام کو بھی آپ نے فرمایا جس وقت یہ فوت ہو جان تو میں نے دسنا، آپ انہوں دی نماز جنازہ پڑھا گے، شامل ہوا گے۔ آپ تشریف لائے، گھر والوں نے جس وقت حضور کی یہ گل سنی تھوڑا پریشان ہوئے، آپ نے گھر والوں کو بلایا اور پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کی ارشاد فرمایا ہے؟ انہوں نے کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا وقت اخیر ہے اور تو مہمان ہے، آج یا شام یا رات مجھ سے وقت بھی تو مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ آپ نے عرض کی تھی کہ اور حضور نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ جدو وصال ہو جائے تو پھر سانو دسیا جے، اسی آ کے انہاں دا خود جنازہ پڑھاواں گے۔ اب تم سوچو بھی یہ کتنا بڑا کمال ہے، جس بندے دا جنازہ حضور خود پڑھان، آقا علیہ السلام خود فرمان کہ میں ان کا جنازہ پڑھاواں گا اور مینو آگاہ کرنا۔ آپ نے فرمایا میرا وصال ہونا ہے رات نو اور تسا حضور نو دسنا نہیں اور میرا اتنے ہی جنازہ کرا کے مینو دفن کر دینا ہے۔ گھر والوں نے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ فوت ہو جان میں دسیا جائے، اسی خود آواں گے، صحابہ کرام آن گے، اسی جنازہ پڑھاواں گے، شامل ہوا گے، لیکن تسا کہہ رہے کہ حضور نو نہیں دسنا۔ آپ نے فرمایا رات دا وقت ہوئے گا اور جڑے رستے تو حضور نے چل کے آنا ہے، اس رستے میں گھر نے یہودیاں دے اور یہودی نے حضور دے دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات نو آ رہے ہون یا جا رہے ہون اور کوئی یہودی حضور نو تکلیف دے وے، اگر کچھ بھی ہو گیا، کسی نے کچھ بھی حرکت کر دیتی تو قیامت تک میں نے یہ گل برداشت نہیں کہ میری وجہ تو حضور نو تکلیف ہوئے، تو میں نہیں برداشت کر سکتا کہ میری وجہ تو آقا علیہ السلام آن اور انہاں دے نال کوئی یہودی شیطانی حرکت کرے یا نعوذ باللہ منہ کچھ بھی ہو جائے، میں حضور دے جنازے پڑھان دی سعادت تو محروم ہونا تو مینو گوارا ہے، لیکن حضور نو تکلیف پہنچے مینو یہ گوارا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے۔ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ اے میرے محبوب، اساں تانوں شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے بھیجیا ہے، بھیجیا ہے تاکہ لوگ تواڈے اوپر ایمان لیان، تواڈی عزت کرن، تواڈا احترام کرن۔ آقا علیہ السلام دی عزت، احترام، آپ دی توقیر یہ بہت ضروری ہے۔ پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ پھر وہ اللہ دی تسبیح بیان کر، یعنی پہلے ایمان ہے، پھر احترام ہے، پھر اعمال ہے۔ تو اگر محبت ہے تو پھر اعمال بھی مقبول ہوتے ہیں، اور محبت پہلے ہے، اعمال بعد نے۔ محبت اعمال کو قبول کرا دیے اور محبت وچ کیتا ہے جڑا عمل ہے
وہ اللہ دی بارگاہ وچ بہت مقبول ہوتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اگلے دن دسیا گیا کہ حضور انہوں کا وصال ہو گیا، رات کو فوت ہو گئے، اور انہوں نے سن روکیا سی کہ حضور کو دسنا نہیں، لہذا اسا انہوں نے رات میں دفن کر دیتا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم، دعا فرمائی، اور ایک روایت ہے کہ آقا علیہ السلام آپ کی قبر تے تشریف لائے، انہوں کی قبر تے تشریف لائے اور آپ کی قبر تے آ کے کھڑے ہو کے آپ نے دعا فرمائی اللہم الکے طلحہ ضاحکا الیکا، اے اللہ طلحہ دے نال ہنس کے ملاقات کری۔ کہ طلحہ تیری بارگاہ میں حاضر ہویا ہے تو اندے نال مسکرا کے گل کرنی ہے، جدو تیرے نال اندی ملاقات ہوئے تو پھر اندے نال خلق کائنات دے محبوب نے فرمایا اے اللہ ضاحکا الیکا، ان دی طرف جس وقت ملاقات کرنی ہے تو مسکرا کے کرنی ہے۔ یہ صلہ ہے محبت رسول دا۔ حالانکہ اعمال دی دنیا میں تو بڑے بڑے نام نے، اعمال دی دنیا میں نیکیاں دی دنیا میں تو بہت نام نے، لیکن شان اور مقام ہمیشہ انہاں نہیں ملتا ہے جنہاں نے محبت کیتی ہوتی ہے، اور محبت دی ہی قیمت پیندی ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک صحابی رسول نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تعلق قبیلہ مزینہ دے نال سی، نام آپ کا پہلے عبدالعزا سی، پھر حضور نے حضرت عبداللہ رکھیا، اور کنیت آپ کی ابو عبد الرحمن ہے، اور لقب آپ کا ذوالبجادین، دو چادرہ والا، دو کمبلہ والا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس وقت مدینہ پاک تشریف لائے نے تو اے مدینے دے علاقے وچ رہندے سن اپنے قبیلے دے وچ، اور جس وقت یہ پیدا ہوئے تو بالکل چھوٹے سن، انہاں دے والد صاحب دنیا تو چلے گئے، یتیم ہو گئے، تو انہاں دے چاچے نے اپنے نال رکھ لیا، اور انہاں دے چاچے کو بڑی جائیداد سی، مال جانور باغات روپیہ پیسہ دنیا دی ساریاں دولتاں اس دے کول موجود سن۔ اب اس نے ساری ہر چیز سے اس نو اختیار دے دیتا، کسی چیز سے پابندی نہیں، جس طرح کسی کا بیٹا ہوتا ہے اور اس کو پورا اختیار دے دیتا ہے کہ جو کھا، جو تیرا دل ہے وہ پی، جس چیز کو چاہنا ہے تو استعمال کر۔ تو اس ہی حالت دے وچ اس مال جائیداد امیری دے وچ یہ جوان ہو گیا۔ جس وقت جوان ہوئے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور خبر انہاں تک بھی پہنچی۔ جدو انہاں نے سنیا تو چاچے کا ڈر سی کہ اگر میں اسلام قبول کیتا یا میں گیا تو انہاں نے پتہ لگ گیا تو میرے سختی کرن گے، رکاوٹ کرن گے، خاموش رہے۔ بالآخر آقا علیہ السلام مکہ پاک کو ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اب اور قریب آ گئے۔ اب اس کا ارادہ سی سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے، تو ضرور میرا جڑا چچا ہے کوئی مسلمان ہو جائے گا۔ جس وقت ایک مسلمان ہوئے گا تو میں بھی اندر جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ دلوں تے من لیا، دل دے وچوں تو من لیا اسلام کو، لیکن اقرار نہ کیتا، حضور دی بارگاہ میں جا کے حاضری نہ دے سکے اور اس کا اظہار نہ کر سکے، خاموش رہے چچے دے ڈر دی وجہ تو پھر ایک عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ جس وقت مکہ فتح آیا تو پھر تو اسلام بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہو گیا، ہر طرف اسلام کا نام ہو گیا، لیکن وہ انہوں کا جڑا چچا ہے وہ پھر بھی اسلام نہیں لا رہا۔ تو بالآخر مجبور ہو کے جس وقت دل نے مجبور کیتا کہ اب حضور دی بارگاہ جان تو علاوہ کوئی چارہ نہیں، تو اپنے چچے دے نال جا کے گل کیتی ہے۔ اس نے آخیا کہ میں تیرا کئی سال انتظار کیتا ہے، تو مسلمان ہو جائے گا، کلمہ پڑھ جائے گا، لیکن میں دیکھ رہا جو تیری حالت پہلے دن سی وہی تیری آج بھی ہے، تو کوئی بدلیا نہیں، نہ سمجھا ہے، نہ تیرا دل اس طرف گیا ہے، تو لیکن اب میرا گزارا نہیں۔
جس وقت چاچے کو پتہ لگ گیا تو چاچا پھر غصے میں آ گیا. اس نے آخیا اگر تو اسلام کا نام لے گا یا مسلمان ہونے کی کوشش کرے گا پھر اے جڑی دنیا، اے دنیا دا مال، اے تیرے کو دولت، اے عیش و عشرت، یہ سب کچھ تیرے کو لے لیا جائے گا اور ہر چیز تینوں دینی پائے گی، اور پھر اگر تو چاہے تو جا کے مسلمان ہو جا. اب وہ جو محبت ہے، اب اس جگہ تے آگے امتحان ہوتا ہے. ایک بچے نے بچپن تو عمر گزاری ہے، جوان ہو گیا ہے اور مال و دولت ویکھی ہے، جاہو جلال ویکھیا ہے، ہر چیز کی فراوانی ویکھی ہے، اور اسلام کے نام پہ آ کے چاچے نے آخیا ہر چیز میری اتنے دے چا تو چلا جا. انہوں نے کہا یہاں تاکہ جڑے تو کپڑے پائے ہوئے نے یہ تینوں تیرے کپڑے بھی لے کے جان کی اجازت نہیں. اگر تو مسلمان ہونا ہے تو پھر تینوں ایک لباس ستر ڈانپن واسطے بھی میری جائیداد نہیں ملے گا، اور ہر چیز چھوڑ کے جانا چاہنا ہے تو چلا جا. اب اس مقام نے سوچا وہ جو محبت ہے اس نے پھر یہ فیصلہ کیتا کہ ساری دنیا جاتی ہے تو چلی جائے لیکن حضور کا پیار نہیں جانا چاہیے. آقا علیہ السلام کے نام ملاقات کرنی ہے، اور اس دل کے جذبے نے اس بات کی گواہی دیتی، اور اس نے بیٹے نے یہ فرمایا اے چچا یہ دنیا تے اور عارضی ہے، اس دولت بھی عارضی ہے، آج اگر میں اس کو نہیں چھوڑا گا تو کل موت آئے گی اور خود بخود ہر چیز میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تو پھر تو میں نے کوئی نہیں روک سکتا، پھر بھی میں بے دخل ہونا ہی ہے. تو اگر میں آج بے دخل ہو جاؤں اور حضور دی بارگاہ میں چلا جاؤں تو میرے اس جان کی بھی قدر پہ جائے گی. تو چچا اتنا سخت سی، اس نے ہر چیز یہاں تک کہ کپڑے بھی اتروا لے اور کیا کہ جا. اب وہ تو چلیا اور اپنے گھر آیا اپنی والدہ محترمہ دے کول. اس وقت گھر داخل ہویا تو ماں نے دیکھا کہ بیٹا جوان ہے اور جسم سارا مرہنہ ہے، تو ماں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، رخ پھیر کے اس نے پوچھا اے پتر اے کی حالت ہے تیری کہ تو ماں کو آیا ہے، گھر آیا ہے، تو اے تیری کیا حالت ہے، کس حالت میں تو گھر آیا ہے؟ تو عرض کی تھی اے امی میں اللہ وحدہ لا شریک تے ایمان لے آیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس نے کہا کہ مسلمان ہو گیا ہے تو پھر یہ ہر چیز انہوں نے کہا کہ وہ تو جنہ دی سی انہوں نے لے لئی. ماں نے پوچھا اب تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہتا ہوں میں حضور دی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن تواڈے کول اس واسطے آیا ہاں کہ مینوں اتنا کو لباس دے دیو کہ میں اپنا جسم چھپا لواں. زیادہ دی نہیں خواہش، اتنا کو لباس دے دیو کہ میں اپنا جسم چھپا لواں. تو ماں نے ایک کمبل یا ایک چادر دیتی اور انہوں نے اس کو پھاڑ کے انہیں دو ٹکڑے کیتے اور ایک ٹکڑا اس دے نال ستر اپنا ڈھانپ لیا اور دوسرے ٹکڑے کو اپنے باقی جسم تے یعنی دو چادراں دے نال اپنا جسم ڈھانپ لیا اور چل پڑے. تو رات کو سفر کیتا ہے اور چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچے. مسجد نبوی شریف دے وچ آ کے حضور کا انتظار کرنے لگ پے. جس وقت صبح ہوئی تو حضور آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے. آپ نے آن کا پتہ چلیا تو کھڑے ہوئے استقبال کیتا. حضور دے سامنے گئے ملاقات کی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ دسیا کہ میرا نام عبدالعزیٰ ہے. فرمایا آج تو بعد تیرا نام عبداللہ ہے. عزیٰ بت کا نام ہے کہ بت کا بندہ. فرمایا تو بتوں کا بندہ نہیں ہے تو اللہ کا بندہ ہے. اور آپ کی پوری جس وقت آپ نے اپنی ہسٹری دسی کہ حضور میں اس حالت میں جس طرح تھوڑی بارگاہ میں حاضر ہویا، آقا علیہ السلام نے پھر آپ کو لقب عطا فرمایا. فرمایا تیرا لقب ذوالبجادین ہے، دو چادراں والا. تو وہ جو دو چادراں پہن کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نے، آپ نے وہی انہوں کی عظمت بنا دیتی. یعنی بظاہری طور پہ اگر تسی اندازہ لاؤ تو وہ کتنی ایک حقیر انہوں کی آمد ہے کہ ایک ہی چادر ہے غریبانہ. اس زیادہ غربت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان دے کو لباس ہی نہ ہوئے، اور ایک چادر دیاں دو چادرہ بنا کے اور وہ بھی پرانی اس جسم ڈھانپ کے حضور دی بارگاہ میں جان اور آقا علیہ السلام نے قبول فرمایا.
نہ صرف قبول فرمایا بلکہ فرمایا اے جڑیاں دو چادراں تو پہن کے آیا ہے، فرمایا اے تیرا فخر بن جان گیا، قیامت تک لوگ تینوں اس نام تو پہچانتے رہیں گے۔ فرمایا تیری پہچان بن جائے گی، ذوالبجادین لقب اور حضور نے خود عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ لقب ہے جو آقا علیہ السلام نے خود عطا فرمایا ہے۔ آپ نے کوئی سوال نہیں کیتا کہ جس وقت انسان محبت پیش کرتا ہے پھر عطا خود ہوتی ہے۔ اساں دا سوچنے ہاں کہ آ کریں گے تو پھر کیا ہوئے گا، آ کریں گے تو پھر کیا ہوئے گا، لیکن جس وقت دل میں محبت ہوئے تو پھر انسان اس واسطے نہیں کرتا کہ اے کراں گا تو آ ہوئے گا، بلکہ وہ کرتا ہے کہ میں ایک کرنا ہے، کیا ہوئے گا ان دنوں میں کوئی غرض نہیں۔ شعر کہنا کہ صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے نبی جانے خدا جانے۔ میں نے غرض نہیں ہے، میرا مقصد کیا ہے، نماز پڑھنی ہے تو کس واسطے پڑھنی ہے، اللہ دی رضا واسطے، نہیں کہ نماز پڑھا گے تو آپ فائدہ ہوئے گا۔ قرآن پڑھنا ہے تو کس واسطے کہ قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے۔ درود پاک پڑھنا ہے کس واسطے، اللہ دے واسطے۔ کوئی اور عمل کرنا ہے، کوئی اور دعا پڑھنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، کسی یتیم دی مدد کرنی ہے، کسی بیوہ دا سہارا بننا ہے، کسی دا قرضہ اتارنا ہے، کسی دے نال حسن سلوک کرنا ہے، کوئی بھی نیک کام کرنا ہے تو نیک کام کرن دے نال اے مقصود نہیں کہ آ کراں گا تو آ ملے گا، اس واسطے کرنا ہے کہ میرے مالک دا حکم ہے۔ اب وہ مالک جو چاہے عطا کرتے ہیں تو وہ کیا دیں گے ان دے نال کوئی غرض نہیں۔ جو عطا کرنے والا ہے وہ خود عطا کرے گا، اس کو پتہ ہے میں اس کو کیا عطا کرنا ہے، اور جس وقت پھر خالص عمل ہوئے پھر خالص عطا بھی ہوتی ہے۔ جس وقت عمل ہی لالچ والا ہوئے بھی میں آ کراں گا تو پھر مجھے آ ملے گا تو لالچ آ گیا، جس وقت عمل ہی لالچ والا ہے تو پھر عطا بھی خالص نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ جویں دا عمل ہے ویسی ہی عطا ہے، تو جنہ عمل خالص ہوئے گا انی عطا بھی خالص ہوئے گی۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی ارشاد فرماؤ مینوں حکم دیتا گیا ہے میں اللہ دی عبادت کراں خالصتاً اون دے واسطے، میں عبادت کراں تو خالص اون دے واسطے، مخلص اللہ الدین مخلص ہو کے اپنا دین اللہ دے واسطے مخلص کر کے میں اللہ دی عبادت کراں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں نے حکم دیتا گیا میں سب تو پہلے فرما بردار بنا۔ خالق کائنات نے آقا علیہ السلام کی زبان دے وچوں نکلوایا ہے، حالانکہ ہے قرآن سارا ہی قرآن ہے، لیکن وہ چیز ہے فرمایا اے محبوب تسی فرماؤ مینوں اے حکم دیتا گیا ہے، وہ میرے تو مینوں حکم دیتا گیا ہے میں سب تو پہلے فرما بردار بنا۔ تو اے حکم اصل میں ساڈے واسطے ہے، اسی دوسرے دے بارے تو بہت سوچ رہے ہیں، بڑا احساس بھی کرنے ہیں، بڑی فکر بھی ہوتی ہے، لیکن انہی اپنی فکر نہیں ہوتی۔ سب تو پہلے فرمایا تینوں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ جس وقت تو خالص ہو جائے گا، تیرا ایمان خالص ہو جائے گا، تو پھر تو بغیر کسی نو آکھے بھی حق دا پیغام پہنچا سکنا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے حضور میں دین دی تبلیغ دینا چاہنا ہوں، میں چاہنا ہوں کہ میں مبلغ بنا، دین دی دعوت دیواں، لوگوں کو نیکی دا حکم دیواں۔ آپ نے فرمایا کیا تو قرآن پڑھیا ہے، کیا تو حدیث دا علم جاننا ہے، کیا تیرے کو اتنا علم ہے؟ کہنا حضور نہیں۔ تو فرمایا پھر تو تبلیغ کیویں دے گا، تو تبلیغ نہیں دے سکتا۔ تو عرض کی تھی آپ نے ایک اور دعا سوال کیتے کہ اے تیرے کو علم ہے، آ جاننا ہے؟ کہتا حضور نہیں۔ تو آپ نے فیصلہ یہ فرمایا تو تبلیغ دے قابل نہیں ہے، یعنی تو اس مقام تے نہیں ہے کہ تو لوگاں نو دین دی دعوت دے میں۔ عرض کرتا ہے حضور میں نے شوق پڑا ہے، میں نے شوق پڑا ہے، میں نے اس گل کا ذوق ہے میں لوگاں نو دعوت دیواں۔ آپ نے فرمایا پھر اپنے عمل دے نال لوگاں نو دین دی دعوت دے۔
فرمایا پھر زبان نال نہیں دینی، عمل نال، تیرے عمل تو ثابت ہوئے کہ تو کیا ہے، کہ تو عمل ایویں دے کر کہ تیرے عملہ تو لوگاں نو نصیحت حاصل ہوئے، یعنی اتنا نیک بن جا، اتنا متقی بن جا، اتنا پرہیزگار بن جا کہ لوگ تیرے عمل تو متاثر ہو کے مسلمان ہو جان۔ ہجرت حبشہ پہلے اسلام دی ہجرت ہے، جب مسلمان حبشہ تشریف لے گئے نے، حبشہ والے جڑے لوگ نے وہ کیویں مسلمان ہوئے نے؟ انہاں نو مسلماناں نے دین دی دعوت نہیں دیتی، تبلیغ نہیں کیتی، انہاں نے اپنے کردار دے نال تبلیغ دیتی ہے۔ انہاں دا لین دین، انہاں دا برتن، انہاں دا اخلاق، انہاں دا انصاف، انہاں دی ایمانداری، انہاں دی سچائی، جس وقت انہاں نے دیکھیا لوگ حیران ہو گئے کہ یار اصل تے اے لوگ نے، سچے تے اے لوگ نے، تو اگر اے لوگ اینے اچھے نے تو انہاں دا دین کتنا اچھا ہوئے گا۔ وہ انہاں دی زندگی تو متاثر ہو کے مسلمان ہوئے نے، انہوں نے لمبیاں تقریراں کر کے متاثر نہیں کیتا، نہ واز کر کے متاثر کیتا ہے، نہ جلسے جلوس، کچھ بھی نہیں، انہوں نے اپنا کام کیتا ہے۔ لیکن جس وقت لوگوں نے لین دین کیتا، کاروبار کیتا، تجارت کیتی، تو انہوں دے معاملات اتنے خوبصورت، اتنے ایسن کہ لوگ حیران ہو گئے، تبدیلی آ گئی، فرق آ گیا، لوگوں نے کہا کہ یار اے لوگ تو نویں ہی آ گئے نے، تو اگر یہ اتنے چنگے نے، انہاں دا دین بھی اتنا چنگا ہے، لہذا تسی مسلمان ہو جاؤ۔ تو یہ بھی ایک اصول ہے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نے، آپ نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقب عطا فرمایا، 2 چادراں والا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحاب صفہ وچ بیٹھ جاؤ اور دین دی تبلیغ، دین دی تعلیم حاصل کرو۔ اصحاب صفہ دے بارے تساں جانتے ہو، آقا علیہ السلام نے ایک چھوٹا جا ٹبا بنایا سی، آج بھی وہ جگہ موجود ہے مسجد نبوی شریف دے وچ، اور اس جگہ تے چند صحابہ کرام جڑے ظاہری طور تے غریب سن، مسکین سن، وہ اتنے بیٹھتے سن اور وہ دین پڑھتے سن، سیکھتے سن۔ حضور نے جو قرآن عطا کرنا انہوں نے یاد کرنا، یعنی جس طرح آج سارے دینی طلباء کرام نے، دین دے جڑے طالب علم نے، انہاں دی مثال ہوئے کہ انہاں اے اصحاب صفہ حضور دا سب تو پہلا مدرسہ ہے۔ جو یہ اصحاب صفہ دا ٹبا ہے، یہ آقا علیہ السلام نے پہلا مدرسہ بنایا ہے، جتھے آپ نے دین دی تبلیغ دیتی ہے، اور اتنے بہ کے لوگ دین نو پڑھتے، سیکھتے اور سکھاتے رہے۔ آپ نے فرمایا تسی انہاں دے وچ بیٹھ جاؤ، اتنے بیٹھ کے دین سیکھتے رہے۔ اور ایک جنگ دا موقع آیا، غزوہ تبوک کا غالباً، آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جس کے کول جو ہے وہ لا کے پیش کرے۔ صحابہ کرام نے بہت کچھ لا کے پیش کیتا، بڑیاں اس سے روایتیں مشہور نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنا سب کچھ لا کے پیش کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر دا آدھا سامان لا کے پیش کر دیتا۔ دیگر صحابہ کرام نے بڑے ذوق شوق نال بڑی محنت مشقت کر کے اپنے حصے پائے، اور آپ دے کول کچھ نہیں سی۔ تو آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور میرے کول کچھ نہیں ہے سوائے میری ذات تو میں اپنا آپ تھوڑی بارگاہ پیش کرنا کہ میرے کول ہور تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے کول میری ذات ہی ہے، تو میں اپنا آپ ہی تھوڑی بارگاہ پیش کرنا اور تسی قبول فرما لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تسا ساڈے نال جنگ تے چلو۔ تو آپ جس وقت حضور دے نال چلنے نے تو دوران سفر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا دیو۔ فرمایا کیا دعا ہے؟ عرض کی حضور دعا کرو میں شہید ہو جاؤں کہ اس غزوے دے وچ مینوں شہادت مل جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جا اتنا ایک درخت کا چھوٹا لا کے لایا۔ وہ گئے جس بھی درخت کا انہوں نے چھوٹا انہوں کو اتریا، وہ لائے حضور دی بارگاہ وچ لا کے پیش کر دیتا۔ آقا علیہ السلام نے وہ جو چھال ہے اس درخت دی اس آپ دے بازو دے نال بن دیتا اور بن کے دعا کی، فرمایا اے اللہ میں حضرت عبداللہ نو تیری بارگاہ وچ پیش کرنا وا
اور میں دعا کرنا یہ کسی کافر دے ہتھوں شہید نہ ہوئے، ان دی جان میں تیرے حوالے کرنا، اینو تو کافرہ کو بچانا ہے، کوئی کافر اینو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب آپ حیران عرض کرتے ہیں حضور میں تو آیا سا بھی تسی دعا فرماؤ میں شہید ہو جاواں، اور تساں دعا فرمائیے کہ مینوں کچھ نہ ہوئے، مینوں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں کوئی بندہ گھر دے وچوں نکل پیندا ہے جہاد دے رستے وچ، وہ بخار نال بھی مر جاوے وہ شہید ہو جاتا ہے، بخار نال بھی فوت ہو جاوے تو وہ شہید ہی ہوتا ہے۔ اب خاموش ہو گئے، آقا علیہ السلام غزوے سے تشریف لے گئے۔ اب جس وقت غزوے تو واپس ہوئے نے تو آپ کو بخار ہو گیا، بخار ہویا اور اس بخار کے نال ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے یہ ویسے تھوڑا فرمایا سی بخار بھی ہو جائے بندہ فوت ہو جائے تو شہید ہوتا ہے، تو آپ کو پتا سی کہ اللہ نے انہوں نے کیویں شہادت عطا فرمانی ہے، تو فرمایا کہ کافراں دے ہتھوں انہوں نے اے اللہ تو شہید نہیں کروانا، لیکن آپ نے فرمایا جو تو منگیا ہے وہ بھی تینوں عطا کیتا ہے، کیونکہ سوال شہادت ہے، تو فرمایا جو تو طلب کیتا ہے وہ بھی تینوں عطا فرمایا ہے، لیکن یہ ساری رحمت ہے کہ تینوں اسی میدان وچ نہیں، تینوں اسی عام حالات میں شہید دا مقام عطا فرماواں۔ آپ کا وصال ہو گیا، اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام دے نال مل کے آپ نے قبر تیار کروائی، قبر تیار ہو گئی، غسل کفن سب کچھ ہو گیا، تو جس وقت آپ کا جنازہ لایا گیا تو حضور آپ کی قبر میں خود اترے، آقا علیہ السلام نے پکڑ کے آپ نے قبر میں اتاریا، قبر میں رکھ کے پھر باہر تشریف لائے، پھر قبر بند کی تھی۔ جس وقت قبر مکمل ہو گئی تو آپ کی قبر سے کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہیں کہتے ہیں کہ دعا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن حضور نے فرمائی ہے قبر سے کھڑے ہو کے۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم انی امسیت راضیا عنہ فردا عنہ، اے اللہ آج شام تک، یعنی انہوں کا وصال آیا سی رات نو، تو فرمایا اے اللہ آج شام تک میں انہاں تے راضی سا، ہن تو انہاں تے راضی ہو جا، یعنی شام تک یہ میرے کول سی تو میں راضی سا، ہن تیرے کول آ گیا تو تو راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے سن اور آپ سن رہے سن دعا، تو آپ تمنا کرتے نے اے اللہ کاش کہ میں فوت ہو جاندہ اور یہ میری قبر ہوندی، میں اس قبر دفن ہوندہ، حضور میری قبر تے کھڑے ہو کے یہی دعا فرما دے جیڑی انہاں دے واسطے فرمائی ہے۔ تو اتنی بڑی عطا ہے، کیتا کیا ہے، حضور دے نال محبت کیتی ہے، تو محبت بہت بڑی چیز ہے۔ آقا علیہ السلام دے نال محبت کیتی جائے، انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، قبر بھی روشن ہو جاتی ہے، اور حشر دے میدان دے وچ آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، فرمایا بندہ ہوئے گئی ان دے نال محبت کرتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ مدد توفیق عطا فرمائے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔